اچھا ساورکر کی تاریخ کیا ہے؟ ساورکر کی تاریخ یہ ہے کہ ساورکر نے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساورکر نے، اب یہ ہم بی جے پی والوں پہ چھوڑ دیتے، آپ جھوٹ ہے سچ ہے بولو، ساورکر نے 1900 آزادی ملنے کے بعد 1947 میں کیا ساورکر نے نہیں کہا تھا کہ میں ترنگے کو نہیں مانتا ہوں، میں بھگوا رنگ کو مانتا ہوں؟ کہا تھا ساورکر نے یہ بات۔ تیسری بات، ساورکر نے یہ بھی کہا تھا کہ ہندو بادشاہوں کا یہ کام تھا کہ وہ مسلم خواتین کی عزت لوٹتے، ان کا ریپ کرتے تاکہ جنگ جیت جائے۔ چوتھی بات ساورکر نے یہ کہا تھا کہ جب نیتا جی سبھاش چندر بوس انگریزوں سے غلامی کو ختم کرانے کے لیے بھارت کے لوگوں سے بول رہے تھے کہ آؤ میری انڈین نیشنل آرمی میں آؤ، تو ساورکر لوگوں کو بول رہے تھے نہیں تم انگریزوں کی فوج میں جاؤ۔ چھٹی بات، ساورکر یہ تاریخ میں یہ میں کوئی اپنے دل سے نہیں، اس سے نہیں منا رہا ہوں میں۔ 1939 میں کانگریس اور تمام مجاہدین آزادی نے فیصلہ لیا کہ ہم تمام اپنے اپنے وزارت کے عہدوں سے استعفیٰ دیتے، تو ساورکر لنگنگتو وائس رائے کے پاس جا کے بولے نہیں ہم نہیں دیتے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا یہ بار بار بولتے ہیں مسلمانوں کو ٹو نیشن تھیوری، ارے ٹو نیشن تھیوری کی سب سے پہلے بات کرنے والا 1937 میں ساورکر تھے۔ ساورکر نے کہا کہ ہندو نیشن ہے اور مسلمان ایک کمیونٹی ہے۔ آپ بولے ہم نہیں بولے، نہ ہم کو ساورکر سے مطلب ہے، نہ جناح سے مطلب تھا ہمارے کو، نہ رہے گا کبھی۔ اور آپ کو معلوم کہ ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ مل کر اقتدار میں تھے اس زمانے میں، مانے دونوں ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ مل کے اقتدار میں تھے۔ اور آخری بات، ساورکر مہاتما گاندھی کے قتل میں ملوث تھے۔ کون بولے بات یہ؟ مہاتما گاندھی کے جو قتل کا مقدمہ چلا اس میں ساورکر ایکیوز تھے۔ کورٹ نے ان کو کہا کہ ان کا جو پی اے تھا ساورکر کا، باجے نام تھا، وہ جو ایویڈنس دیا اس کو قانون میں کیا ہے کہ کورابوریٹ کرنا، میں نے صرف میرے بولنے پہ نہیں بلکہ الیاس سیٹھ بھی بولنا، وہ نہیں کر سکا۔ مگر جسٹس کپور جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، کمیشن آف انکوائری بنایا گیا، انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ساورکر کے گھر میں گاندھی کے قتل کی سازش ہوئی۔ آپ ان کو اپنا ہیرو مناتے، آپ ان کو، اچھا یہ بھی چھوڑو، آپ یہ بھی اگر جھوٹ رہا تو کیا سردار پٹیل نے نہیں لکھا کہ ہندو مہاسبھا کی ایک فائنینشیل آرگنائزیشن ساورکر کے ماتحت تھی جس نے گاندھی کو قتل کیا؟ یہ سب چیزیں ہیں اور یہ آپ کر رہے ہیں۔ جب میں 2004 میں پارلیمنٹ کو، حیدرآباد کی عوام کا لاکھ شکریہ، مجھے منتخب کر کے اللہ نے بھجایا، 2004 میں پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں گیا تو جیسا ویسا بیٹھے ہوئے سینٹرل ہال، یہاں پر گاندھی کی فوٹو ہے اور اس کے رائٹ اپوزٹ ساورکر کی فوٹو ہے۔ آپ بتائیے کہ جس کے قتل کا مقدمہ اس پر چلا، کورٹ نے بری کیا ان کو، مگر انکوائری کمیشن میں ان کو ثابت ہوا کہ وہ ملوث تھے، یعنی گاندھی کی فوٹو ایک طرف، ساورکر کی فوٹو ایک طرف۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ پھر خود وزیر دفاع اس طرح کی اگر بات کریں گے، اور پھر موہن بھگوت آر ایس ایس کے سرسنگ چالک بول رہے نہیں ساورکر اردو بڑی اچھی بولتے تھے، غزل لکھتے تھے، انہوں مسلم دوست تھے، کہتے غزل لکھے تو مسلم دوست ہو جاتے۔ آج میڈیا والے میں سے پوچھے ملا تمہارے ان کو تاریخ نہیں معلوم، مہاتما گاندھی کے قتل کا جو ایف آئی آر تھا وہ ایف آئی آر بھی اردو میں لکھا گیا تھا، ایف آئی آر بھی اردو میں لکھا گیا تھا کہ ملزم 1 ملزم 2 دفعہ 302۔ ساورکر نے اردو سے نفرت کا اظہار کیا تھا، وہ بھی ریٹن ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے کہ کوئی جانتا نہیں، اپنی لمبی لمبی جھوٹ چھوڑ کے نکل جاؤ، کوئی پکڑیں گا نہیں۔ ارے تو ہم جانتے نا، تھوڑا بہت پڑھے، ہم بھی علماؤں کی صحبت میں ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر ہم بھی سیکھے، ہم بھی جانتے ہیں۔ تو آج ان کو آپ بنا رہے ہیں کہ انہیں بڑے وہ تھے، ارے کہاں تھے بھائی؟ گاندھی کے قتل میں یہ تھے۔ ساورکر نے یہ بھی کہا
کہ ہٹلر نے جو جرمنی میں یہودیوں کو ختم کیا وہ صحیح تھا، کیونکہ یہودی جرمنی سے اندر نہیں مل سکے، اسیمیلیٹ نہیں ہو سکے. ارے فیشزم کی تائید کرتے تھے اور ہم کو سکھا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یاد رکھیے، بی جے پی اور سنگھ پریوار جو کانگریس کے لوگ بھی آج ساورکر کی تائید کرتے ہیں. کھل کے بولو نہیں مانتے اس کو. ساورکر نے اپنی کتاب ہندوتوا لکھی. ہندوتوا میں ساورکر نے لکھا کہ مسلمان اس ملک سے محبت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ان کے بابا کی زمین نہیں ہے، نہ ان کے لیے یہ ایک مبارک سرزمین ہے. انگریزی کا لفظ تھا کہ نہ یہ فادر لینڈ ہے نہ یہ ہولی لینڈ. ان کا تو ہولی لینڈ مکہ اور مدینہ میں. ارے مکہ مدینہ کو نہیں پوچھتے، مکہ مدینہ کو ہم خدا نہیں مانتے، ہم زمین و آسمان کے خالق کو خدا مانتے. یہ حقیقت ہے. مگر یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہندوتوا ان کی کتاب ہے، اگر پڑھنے کا موقع ملا تو پڑھیے آپ. باضابطہ بول رہے وہ، اور یہ بول رہے کہ مسلمانوں کو یہاں پر سرویٹیوڈ میں رہنا پڑے گا. تو یہ کل ایک وزیر دفاع رہ کر سمویدھان پر، آئین پر اوت لے کر اس طرح کی اگر باتیں کوئی کرے گا تو آپ خود سمجھ جائیے کہ ملک کس راہ پہ جا رہا ہے. میں میڈیا سے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک دن ایک وقت آئے گا، اسی طرح کی اگر روش برقرار رہے گی، اسی طرح کی یہ نفرت برقرار رہے گی، تو ایک دن آئے گا کہ اس ملک میں بی جے پی سنگھ پریوار کہے گی کہ اب بابا قوم ساورکر ہے، گاندھی نہیں ہے، اور گوڈسے مجاہد آزادی ہے. یہ سلسلہ اگر چلتا رہے گا تو یہ شدت پیدا ہو چکی ہے. یہ تاریخ کو توڑ توڑ کر آر ایس ایس جو ہے آدھی سچ بولتی اور پورا جھوٹ بولتی. ان کی حقیقت ہے پوری چیزوں میں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ملک کے حالات، اور پھر ہمارے ملک کے حالات، سیاسی حالات یہ ہیں کہ کانگریس ہو یا سماجوادی ہو یا پھر یہ دوسرے جو اپنے آپ کو سیکولر بولتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ سب سے بڑا ہندو کون ہے اس ملک میں، سب سے بڑا ہندو کون ہے اس ملک میں، اور اسی کے لیے کمپٹیشن ہو رہا ہے. آپ دیکھ لو، تھوڑے دن پہلے کانگریس کا ایک جلسہ ہوا تھا، پھر سماجوادی کا بھی ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ میں سب سے بڑا مسلمان ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو ملک کی خوبصورتی ہے، اس ملک کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے. بھارت پورے مذہب کو مانتا بھی ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو بھارت اس کو ہی بولتا تو بھی تیری خواہش ہے تو اس پر چل. مگر یہ جو کمپٹیشن چل رہا ہے، اس کمپٹیشن کو آپ کو دیکھنا ضروری ہے. اور یہ تمام سیکولر پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ مسلمان کہاں جائیں گا، اس کو تو ایک کونے میں کر کے دبا دیے، لا محالہ ہمارے ساتھ آئیں گے. یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. کیوں جائیں گے ہم لا محالہ؟ کیونکہ ہم کا مجبور ہیں ان کے ساتھ جانے کے لیے. اگر آج یہ لوگ اس طرح کا کمپرومائز کرتے جائیں گے تو پھر یاد رکھیے ہماری تہذیب پر، ہماری ثقافت پر، ہماری شناخت کے خطرے پیدا ہو جائیں گے. مجھے اس بات کا خطرہ ہے. میں دیکھ رہا ہوں ان چیزوں کو، محسوس کر رہا ہوں کہ اس طرح اگر ہر چیز کو یہ لوگ نہیں یہ کرنا ضروری ہے، یہ ختم کہاں ہوگا پھر. اور علماء اور مفتیاء اکرام فرماتے ہیں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک مرتبہ برائی کے دروازے کو کھولو گے تو پھر ختم، پھر یہاں سے نیچے ہی جاتے، آپ اوپر نہیں آتے. کمپٹیشن ہو رہا ہے. اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ماحول میں ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کرنا ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی کو ہرانا صرف مسلمانوں کا کام نہیں ہے، بی جے پی کو ہرانا دلتوں کا بھی کام ہے، او بی سیز کا بھی کام ہے، اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کا بھی کام ہے بی جے پی کو ہرانا. وہ لوگ الیکشن آتا تو اپنی اپنی ذات کے اوپر اپنی اپنی ذات کے لیڈروں کو مضبوط بنا دیتے ہیں، ان کو ایم ایل اے بناتے، ایم پی بناتے، منسٹر بناتے. ہم کیا بناتے؟ ہم خالی بینڈ باجے کی پارٹی ہیں. جب شادی کی بارات نکلتی دولہے کے گھر سے تو بینڈ باجا اگر کوئی رکھتا ہے، نہیں رکھنا چاہیے، رکھتے ہیں تو آپ دیکھو یہ شادی خانے کے باہر بینڈ باجا روک دیتے، اندر مت آ، چل بھاگ. یہ حال ہمارا ہو کے رہے گا، یہ حال ہمارا ہو کے رہے گا. ہمارا کام سالی ووٹ ڈالو، ووٹ ڈالو. نہیں، گلبرگہ کا بلدیہ الیکشن ہے، زندگی موت کا فیصلہ ہونے والا ہے. ارے کتنی الیکشن میں زندگی موت کا فیصلہ نہیں ہوا، اور پھر ہم روز مرتے، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے
کہ کانگریس کے دو لیڈرز، کیا نام ہے ان کا؟ اجے سنگھ صاحب اور پرمیشور صاحب نے بلاری میں جو اسمبلی کا اجلاس ہو رہا، ہمارے بھائی بتا رہے، اس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ تبدیلی مذہب کا قانون لے کر آؤ. تبدیلی مذہب کا قانون آپ بول رہے لے کے آؤ. کلیم صدیقی صاحب کو جیل میں ڈال کے سڑا رہے وہاں پر. کوئی کیس نہیں ہے ان کے اوپر، صرف تنگ کرنا ہے ان کو. اور اس چارج شیٹ میں ایک بہت بڑے مولانا جو ایم پی ہے ان کا بھی نام لکھ دیا گیا ہے. وہ وکیل صاحب میرے کو بھیجائے، میں دیکھ کے تعجب کرا، کہاں سے کہاں ملا دے رہے. آپ بول رہے کہ دھرماتن کا مانے تبدیلی مذہب کا قانون لے کے آؤ. کیا یہ پالیسی ہے کانگریس پارٹی کی؟ کیا آپ بول رہے آپ کے بڑے بڑے لیڈرز بول رہے کہ کنورژن کا قانون لے کر آؤ بلاری میں جو اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے؟ میں مذہب اگر بدل رہا ہوں، اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو ملک کو کیا خطرہ ہے اس میں بتاؤ میرے کو تم. اگر میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر رہا ہوں تو ملک کو خطرہ نہیں ہے اس میں. ملک مضبوط ہوتا ہے اس میں. کیوں مضبوط ہے؟ کیونکہ بھارت کا آئین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں جس مذہب پر چلنا چاہوں چلوں، نہیں پسند آیا مت چلوں. مگر آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اگر مذہب تبدیل کرو گے تو ملک کو خطرہ ہوگا. ملک کو خطرے کی بات کہاں ہے اس میں؟ یہی چیزیں جو تکلیف پیدا کرتی ہے، دل میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اور ہم بھی ٹیم ہیں مجلس ووٹ کاٹنے کو آ رہے، اور آپ بول رہے کہ ریلیجیس کنورژن کا قانون لے کر آؤ. کیوں بول رہے؟ کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول میں زہر بنا ہوا ہے، فرقہ پرستی ہے. ہندو ووٹ نہیں ملے گا تو بولنا ہے نا. ارے پھر مسلم ووٹ کا، ارے کہاں جاتا ہوں انہیں ہمارے جیب میں بیٹھا ہے، ڈرا کے رکھو اس کو. میں آپ کو بول رہے چاہ رہا ہوں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم کو اپنا جمہوری حق کا استعمال کرنا ہے ووٹ ڈال کر. کیا یہ بات بالکل ممکن ہے اور ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں آپ الیاس سیٹھ کو یہاں سے اپنا خادم بنا کر کرناٹکا کے اسمبلی میں بھیجائیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چیزیں دیکھیے آپ. ایک طرف تو یہاں ساورکر، ایک طرف آپ کانگریس بول رہی کہ بلاری کے اسمبلی کے اجلاس میں یہ کرو. تو یہ ان چیزوں پر آپ تمام کو ہم کو غور و فکر کرنا ہے. ایک متحدہ طور پر ہم کو آگے بڑھنا ہے. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے. انشاءاللہ تعالی اور بھی تفصیل ہوگی، تفصیل سے بات چیت ہوگی. میں تو کرناٹکا گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ جب سابقہ رکن پارلیمان گلبرگہ کو آئے تھے الیکشن ہار کے پہلی مرتبہ آئے تھے نا، الیکشن ہارنے کے بعد پہلی مرتبہ آئے تھے. ہاں 2 سال کے بعد آئے. ہم تو 2 سال میں 10 مرتبہ آ گئے یہاں پر ماشاءاللہ سے. آئے تو جلوس کی شکل میں آئے نا. تو بھائی 11 ربیع الاول کا جلوس الاؤ کرو نا آپ میلاد کا. انہوں جلوس میں آ سکتے تو ہم جلوس نہیں نکال سکتے. جب کھرگے صاحب کا جلوس نکل سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نہیں نکل سکتا. گورنمنٹ کو دینا چاہیے. ارے ٹھہرو ذرا بولنے دو. ارے سنو ذرا، خالی نعرے لگا رہے. جب جلوس نکل سکتا ہے کھرگے صاحب کا تو ربیع الاول کا بھی جلوس الاؤ کرو آپ. ان کو بھی کووڈ کے گائیڈ لائنز ہے، ہمارے کو بھی دو، ہم بھی نکالتے. اب اس کے بعد بولیں گے دیکھو انہوں آ کے بھڑکاؤ بات کر کے چلے گئے. بھڑکاؤ بات کیا کیا بولو آپ. ان کا جلوس نکلا نہیں نکلا؟ کھرگے صاحب کا نکلا نا. ہاں یہ بھی دو آپ، یہ بھی دو نا بھائی. یہ تو ساری کائنات کو آزادی ملی اس دن، شیطان بھاگا کود کے. آپ نہیں دیں گے؟ تو یہ چیزیں، یہ جب سچائی کو بیان کیا جاتا ہے تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے. آئے کہیں کیوں یہاں پہ؟ اچھا میں جہاں کہیں بھی بھارت کے کونے میں جاتا ہوں یہاں کیوں آئے انہوں؟ ارے ایسا بولتے جیسا کہ میں کسی کے دور کا داماد ہوں. یہاں کیوں آئے؟ وہاں جانا تھا. ارے اتر پردیش کے کونے میں نہیں، یہاں کیوں آئے انہوں؟ آپ جھارکھنڈ گئے، یہاں کیوں آئے انہوں؟ بہار گئے، یہاں کیوں آئے انہوں؟ ارے بھائی صاحب پورا ملک ہمارے باپ کا ہے، کہیں بھی جا سکتے ہم. اب نہیں اس کا بھی جواب اس لیے ہے کیونکہ
सावरकर बोले फादरलैंड नहीं है, फादरलैंड है सावरकर हमारा। ये कैसा है? हमारे अब्बा पूरे कायनात के अब्बा, आपके अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो पहला कदम यहाँ रखे। अब्बा की जमीन पे बेटे का हक नहीं है तो किसका हक होगा फिर? फादरलैंड नहीं है। अरे कहां भी है, यहाँ क्यों आते हैं? वहां बैठो ना, ओल्ड सिटी में हैदराबाद के। अरे भाई वहां बैठने बेचैनी होती, बैठा तो मेरे को एक जगह नहीं बैठ सकता हूं, मेरे को तकलीफ होती है, मेरे को जब देखता हूं सुनता हूं तो कोशिश करना मेरा काम है। ये हमारे तमाम साथियां हैं, क्या कौन सी दौलत है बताइए जो मैं इलियास सेठ से ले रहा हूं या मैं उनको दे रहा हूं? अल्लाह जानता है क्या है। सिर्फ एक तड़प है, एक जज्बा है कि नहीं हमारी आवाज होना, गरीब मजलूम अवाम की, मुसलमानों की एक आवाज होना, एक ताकत दिखना, हमारे वोट की वैल्यू होना, हमारे मसाइल हल होना। यही तकलीफ है, जो सब चीज है जो नौजवान समझ चुका है। तड़प है नौजवानों में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जितना हो सके मजलिस की मदद करिए, खास तौर से अपनी दुआओं से। रात के अंधेरे में जब आप उठेंगे तो एक लफ्ज इस जमात की कामयाबी के लिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज करिए। यकीनन अहले दिल की जबान से निकले हुए कलमात अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का बाइस बन सकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल